السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ویڈیو ہم پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بنا رہے ہیں، جن میں مختصر ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ اور اس دوران ہونے والے اہم واقعات کے متعلق مختصراً آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ موجودہ ویڈیو میں ہم لیاقت علی خان اور خواجہ ناظم الدین کے دور حکومت میں بیوروکریسی کی بڑھتی ہوئی اقتدار کی طرف پیش قدمی اور بانیان پاکستان کو اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کے متعلق ہونے والے واقعات اور لیاقت علی خان کے دور میں بیوروکریسی میں ہونے والی تبدیلیوں اور کابینہ میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق اور لیاقت علی خان کی مصالحانہ پالیسی کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنے مخلصانہ جذبات کے باوجہ اس سیاسی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ موجودہ سیاسی تقسیم سے بلند ہو کر سیاسی عمل پر مدبرانہ انداز میں اثر انداز ہونے کے بجائے سیاسی تقسیم میں فریق بن جانے کی ان کی مجبوری ان کے سیاسی دائرۂ عمل کو محدود کرنے کا موجب بنی۔ اس کمزوری کی تلافی کے لیے انہیں بیوروکریسی سے تعاون حاصل کرنا پڑا، جو جلد ہی بیوروکریسی پر ان کے انحصار پر منتج ہوا۔ چنانچہ امور مملکت کو چلانے کے لیے معروف جمہوری ذرائع کے بجائے ایمرجنسی قوانین، سیفٹی ایکٹ آرڈیننس اور گورنر جنرل کی اتھارٹی کے نام سے جاری ہونے والے فرامین کے اجرا کا طریقہ معمول بنتا چلا گیا۔ کرپشن کے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس پر انحصار کیا گیا تو پولیس کا ادارہ نہ صرف یہ کہ مضبوط ہوا بلکہ خود بھی کرپشن کی دلدل میں پھنس گیا۔ متروکہ جائیداد کے فیصلے افسروں کی صوابدید پر چھوڑے گئے تو انتظامیہ کے کرپشن کی ایک نئی شاخ نکل کر تناور درخت بن گئی۔ بیوروکریسی کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا تو اس نے فوراً ہی اپنے لیے ایک مربیانہ نوعیت کا کردار اختیار کر لیا اور ملازمتوں، تبادلوں، لائسنسوں، ٹھیکوں اور پرمٹوں کے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ کسی شفاف نظام کی عدم موجودگی میں بیوروکریسی کا یہ مربیانہ کردار بدعنوانیوں کے فروغ کا سبب بنا۔ بیوروکریسی کے زیر سایہ پروان چڑھنے والے سیاسی نظام میں اختلاف رائے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ اختلافی نقطہ نظر کو کالے قوانین کے ذریعے دبانے کے عمل نے لیاقت علی خان کی حکومت کو بدنامی سے دوچار کیا۔ مخالف پریس کی طرف حکومت کا رویہ خاص طور سے ماندانہ تھا۔ حکومت کے مخالفین کا نقطہ نظر چھاپنے یا اپنے طور پر حکومت کی پالیسیوں پر گرفت کرنے والے اخبارات و جرائد زیر عتاب آنے لگے۔ پاکستان بیوروکریسی کے بابا اعظم چودھری محمد علی تو قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی معروف اور تاریخی تقریر تک پر قینچی چلانے اور اس کے بعض حصوں کو حذف کروانے کی کوشش کر چکے تھے۔ اس تقریر میں قائد اعظم نے فرقہ پرستی سے پاک ایک ایسے روشن خیال پاکستان کی بشارت دی تھی جس کے شہریوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے سیاسی، مذہبی اور مسلکی اختلافات کے باوجود قانون کی نظروں میں یکساں ہوں گے اور ریاست کو ان کے مذہب و مسلک سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ قائد اعظم کا یہی ترقی پسندانہ موقف بیوروکریسی کے سربراہوں کو ناگوار گزرا تھا اور اگر ملک کے ایک مقتدر اخبار کے ایڈیٹر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران کو
مذکورہ تقریر کے متعلقہ حصوں کو شائع نہ کرنے کے ان کے حکم کے قائد اعظم سے براہ راست توثیق حاصل کرنے کی دھمکی نہ دیتے تو شاید قائد اعظم کی یہ تقریر اگلے روز مکمل شکل میں اشاعت پذیر نہ ہو پاتی۔ ملک کے جو افسران بالا اپنے مخصوص تصورات کی ساتھ عدم مطابقت کی بنا پر بانی پاکستان تک کے خیالات کی اشاعت کو مضر سمجھتے ہوں، وہ ملک کے صحافیوں، ادیبوں، شاعروں اور محققین کو کس طرح آزادی فکر و اظہار کی اجازت دے سکتے تھے؟ 1948 میں ملک کے 3 موقر ادبی جریدوں نقوش، سویرا اور ادب لطیف کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ ان جرائد پر الزام تھا کہ انہوں نے اخلاق عامہ کی تخریب کی کوشش کی ہے۔ ان جرائد میں سے نقوش پر ہونے والی کارروائی سعادت حسن منٹو کی کہانی کھول دو کی اشاعت کی بنا پر ہوئی، جس کو ایک دنیائے ادب عالیہ میں جگہ دی ہے اور جس میں افسانہ نگار نے تقسیم ہند کے موقع پر سامنے آنے والے شفاق حادثات کے تناظر میں دلدوز انسانی کیفیت کی ایک چشم کشا تصویر پیش کی ہے۔ 1950 میں سویرا کے مدیر ظہیر کاشمی سیفٹی ایکٹ کے تحت پابند سلاسل کر دیے گئے۔ اس سے قبل 1949 میں روزنامہ سرحد کا ڈکلیریشن منسوخ کیا گیا اور اس کے ایڈیٹر گرفتار ہوئے۔ پنجاب کی حکومت نے تحریک آزادی کے سرگرم صحافی مولانا غلام رسول مہر اور ان کے رفیق عبدالمجید سالک کے انقلاب کے خلاف کارروائی کی۔ حکومتی ریشہ داوانیوں سے مجبور ہو کر 22 برس تک آزادی کی جدوجہد میں شامل رہنے والے یہ اخبار 1949 میں بند ہو گیا۔ جن دیگر اخبارات اور جرائد کے خلاف اس زمانے میں کارروائیاں ہوئیں، ان میں غیر الاسلام کا ہفتہ وار نیو اورینٹ، مولانا وقار امبالوی کا اخبار سفینہ وغیرہ شامل ہیں۔ یہ محض چند مثالیں ہیں جو معروف صحافی اور دانشور ضمیر نیازی کی مستند تصنیف صحافت پابند سلاسل سے اخذ کی گئی ہیں۔ فاضل مصنف نے اپنی کتاب میں آزادی صحافت کی پامالی کے اور بھی بہت سے واقعات درج کیے ہیں، جن سے اس عہد کی ایک مکمل اور ساتھ ہی ساتھ قابل افسوس تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ سول افسروں ہی کی طاقت اور ان کے حاصل کردہ اختیارات نے لیاقت علی خان کے عہد اقتدار کو داغدار نہیں کیا، بلکہ دوسرے ریاستی اداروں میں موجود اعلیٰ عہدیداروں نے بھی اس زمانے میں بال و پر نکالنے شروع کیے۔ پاکستان کی کل جدوجہد قانون اور آئینی ذرائع سے ممکن ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کو اس جدوجہد میں کبھی فوجی طرز کی مزاحمت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس ضمن میں پاکستان کا تجربہ دنیا کے ان دوسرے ممالک سے یکسر مختلف تھا جن ممالک نے قومی آزادی کی اپنی لڑائیاں باقاعدہ عسکری ذرائع سے لڑیں۔ دنیا کے ان ممالک میں قومی آزادی کی تحریکیں جب مسلح جدوجہد کے مراحل سے گزریں تو یہ جان گسر امر ان کی افواج کو قومی مزاج سے آشنا کرانے کا وسیلہ ثابت ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت ہماری تینوں افواج کی قیادت ہی انگریزوں کے پاس نہیں تھی، بلکہ ان کے تصورات کا قومی سانچے میں ڈھلنا بھی ابھی باقی تھا۔ یہ بات اب پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ہماری مسلح افواج کے انگریز سپہ سالاروں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم کی خواہش کے برعکس کشمیر کی جدوجہد آزادی میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی۔ اس کے باوجود ہندوستان کے ساتھ بالکل ابتدا ہی میں شروع ہونے والی کشمکش نے فوج کی توسیع کا جواز فراہم کر دیا تھا، لہٰذا قائد اعظم اور ان کے بعد لیاقت علی خان اس میں بہت زیادہ حساس تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم نے رحلت فرمائی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ہندوستان نے حیدرآباد دکن پر فوج کشی کی۔ نتیجتاً چند ہی گھنٹوں کے اندر کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا، جس میں
فوج کی تعداد میں اضافے اور اس کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلح افواج کے انگریز سربراہوں کو معلوم تھا کہ جلد یا بدیر انہیں اپنے منصب پاکستانی افسران کے لیے چھوڑنے پڑیں گے۔ انہوں نے اپنے پاکستانی جانشینوں کے تقرر میں دلچسپی لی۔ بڑی فوج کے ابتدائی 2 انگریز سربراہوں جنرل میزوری اور جنرل گریسی کے بعد جنوری 1951 میں ایوب خان پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ ان کے تقرر سے کچھ عرصہ قبل جنرل افتخار اور جنرل شیر خان جنگ شاہی میں ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو چکے تھے۔ ان 2 افسران میں سے جنرل افتخار کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاتی رہی تھی کہ وہ جنرل گریسی کی جگہ بری افواج کے سربراہ کے منصب پر فائز ہوں گے۔ ایوب خان نے اپنی تصنیف جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں اپنے تقرر پر اپنے احساس تفاخر کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً 200 سال کے بعد اس بر صغیر میں ایک مسلم فوج کا کماندار اعلیٰ ایک مسلمان مقرر ہوا تھا۔ ایوب خان کا یہ احساس فخر بجا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کے انتخاب میں ان کے انگریز پیش روؤں کی تائید اور سفارش نے اہم کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے ایوب خان کا نام تجویز کرتے وقت اس بات کو خاص طور سے پیش نظر رکھا تھا کہ وہ مغربی تصورات سے کس قدر ہم آہنگ ہے اور علاقے میں مغربی مفادات کے حوالے سے ان کا طرز فکر کس قدر حلیفانہ ثابت ہوگا۔ ایوب خان کے تقرر پر کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی نے اپنی حکومت کے جنرل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے چیف آف اسٹاف کو خفیہ پیغام بھیجا، جس میں خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ایوب خان امریکہ نواز مانے جاتے ہیں۔ گو ایوب خان نے اپنا عہدہ 17 جنوری 1951 کو سنبھالا، مگر ان کی تقرری کا اعلان ستمبر 1950 میں کر دیا گیا تھا۔ بیچ کی اس مدت میں انہوں نے جرمنی اور انگلستان کے دورے کیے اور بقول خود اپنے علم میں اضافہ کیا۔ ایوب خان کے فوج کا سربراہ بننے کے بعد پاکستان کی امریکہ کے حلقہ اثر میں شمولیت کی خواہش دو چند ہو گئی۔ آنے والے برسوں میں پاکستان اشتراکی بلاک کے خلاف قائم ہونے والے امریکہ اور مغرب نواز دفاعی معاہدوں ہی میں شامل نہیں ہوا، بلکہ اس کی دفاعی اور خارجہ پالیسیاں بھی بڑی حد تک امریکی اور مغربی تصورات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتی چلی گئی۔ ایوب خان کے بری فوج کے سربراہی کے منصب پر فائز ہونے کے 2 ماہ بعد یعنی مارچ 1951 میں مشہور زمانہ پنڈی سازش کیس سامنے آیا۔ اس کیس کے حوالے سے بیان کردہ تفصیلات کے مطابق چند فوجی افسروں نے، جن کی قیادت چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان کر رہے تھے، اپنی خفیہ میٹنگوں میں حکومت وقت کی پالیسیوں پر بدظنی کا اظہار کرتے ہوئے ایک فوجی انقلاب کے ذریعے تبدیلی لانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس سازش میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی کو بھی ملوث بتایا گیا۔ مبینہ سازش کے منظر عام پر آنے کے فوراً بعد اس میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر ایک خصوصی ٹریبونل میں مقدمہ چلا کر سزائیں سنائی گئی۔ پنڈی سازش کیس ایک طویل عرصے تک سربستہ راز بنا رہا، تاہم گزشتہ 40-45 برسوں میں وقتاً فوقتاً اس سازش کے حوالے سے متفرق تفسیرات بھی سامنے آتی رہیں۔ سازش میں ملوث کئی افراد نے رہائی کے بعد اپنے اپنے موقف بیان کیے ہیں۔ حال ہی میں اس واقعے سے متعلق سرکاری دستاویزات کو بھی عام ملاحظے کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ان دستاویزات متعلقہ افراد کے وضاحتی بیانات اور بعض تبصروں کے تحقیقی مطالعوں سے اس واقعے کی جو تصویر ابھرتی ہے، اس کے مطابق 1950 کے اواخر اور 1951 کے اوائل میں فوج میں ایک عنصر حکومت وقت اور اس وقت کی فوجی قیادت کی
پالیسیوں سے شدید طور پر نالا تھا۔ اس عنصر کو بظاہر سب سے بڑی شکایت حکومت کی کشمیر پالیسی پر تھی، اور اس کا خیال تھا کہ حکومت نہ صرف کشمیر کی آزادی میں دلچسپی نہیں رکھتی اور مسئلہ کشمیر کے فوجی حل سے گھبراتی ہے، بلکہ مسلح افواج کو موزوں اور مناسب تعداد میں اسلحہ کی فراہمی میں بھی ناکام رہی تھی۔ اس سازش کے روح رواں میجر جنرل اکبر خان نے برسوں اپنی تصنیف کشمیر کے چھاپہ مار میں اپنی انہی شکایتوں کا تفصیل کے ساتھ رقم کیا ہے۔ 1951 میں پنڈی سازش کے منظر عام پر آنے کے وقت میجر جنرل اکبر خان کی عمر محض 39 برس تھی۔ ان کے ساتھ اس سازش میں ملوث دیگر افسران بھی نسبتاً جوان تھے۔ فوج کا یہ عنصر انتہا پسندی کی حد تک پرجوش اور اپنے تئیں قوم پرست واقع ہوا تھا۔ یہ افسران پاکستانی فوج کی اس وقت کی کمزور دفاعی استعداد اور ناکافی اسلحے کو ہندوستان کے مقابل صف آرا ہونے کی راہ میں مزاحم ضرور تصور کرتے تھے، مگر ان کا پھر بھی یہ خیال تھا کہ پاکستان کو کشمیر کے مسئلے کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کے لیے جو لائحہ عمل ان کے نزدیک قابل عمل ہو سکتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ خود کشمیر کو مسلح کر کے اور پاکستانی فوج کو چھاپہ ماروں کی پشت پر لا کھڑا کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اس حکمت عملی کے اختیار کیے جانے کی صورت میں ممکنہ طور پر کیا صورتحال سامنے آ سکتی تھی اور ہندوستان کا رد عمل کیا شکل اختیار کر سکتا تھا، بظاہر ان حقائق کے بارے میں یک طرفہ انداز میں چند اندازے قائم کر لیے گئے تھے۔ فوج کے یہ افسران اپنے ادارے میں ہونے والی ترقیوں اور ان ترقیوں کے پیچھے برطانوی اعلی عہدیداروں کے عمل دخل کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ فوج کے قومی تشخص کو نمایاں ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، بلکہ ان کے خیال میں حکومت کی مغرب نواز پالیسیاں اور فوج میں انگریز عہدیداروں کی جانب سے کیے گئے فیصلے اس مطلوبہ قومی تشخص کی راہ میں مزاحم تھے۔ فوج کے اس جذباتی اور پرجوش افسران کے گروپ نے ابتدائی باہمی ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد بعض سویلین افراد کو بھی اعتماد میں لیا اور اپنی آخری ایک آدھ میٹنگ میں کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ 2 سرکردہ افراد کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی۔ کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سجاد ظہیر ان افراد میں شامل تھے۔ بعد میں کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ افراد نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کو بالکل آخری میٹنگ میں بلایا گیا تھا، اور وہاں بھی وہ منصوبے کے خد و خال سننے کے بعد اس کے بارے میں اپنے تحفظات کے پیش نظر کسی قسم کی یقین دہانی کرائے بغیر واپس آ گئے تھے۔ سید سبط حسن جو اس وقت کمیونسٹ پارٹی کے پولٹ بیورو میں شامل تھے، ان کا کہنا تھا کہ پولٹ بیورو میں جب پارٹی کے سیکرٹری جنرل سجاد ظہیر نے فوجی افسروں کے منصوبوں کا ذکر کیا تو پولٹ بیورو نے اس منصوبے کے مقاصد کو غیر واضح اور افسروں کو مہم جو تصور کیا۔ پارٹی نے واضح فیصلہ کیا کہ وہ اس منصوبے کا ساتھ نہیں دے گی۔ ساتھ ہی سجاد ظہیر سے کہا گیا وہ راولپنڈی جا کر متعلقہ افسروں کو پارٹی کے فیصلے سے آگاہ کر دیں۔ دوستو اور ساتھیو، ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور اس آگاہی کی مہم میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہمارے ٹک ٹاک چینل احساس انفو کو بھی فالو کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔